چند ساتھی تھوڑا سامنے آ جاؤ، جگہ بھی خالی پئی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ نوجوانوں کا اور معزز بزرگوں کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل میرے بھائی حافظ محمد نصیر احمد دعا کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اور توکل، بھروسہ، ایمان پہ بھی انہوں نے روشنی ڈالی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان، یقین، توکل، بھروسے کے ساتھ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ رمضان بابرکت مہینہ، جس کے چند ایام اور چند راتیں ہمارے پاس موجود ہیں، آج اس مہینے کی 25ویں شب ہے اور آخری عشرے کی تیسری طاق رات ہے۔ اپنا درس شروع کرنے سے قبل میں اس بات کی تھوڑی وضاحت چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگوں کے ذہن پائے جاتے ہیں، جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر ہم مختصر اور شارٹ کٹ چاہتے ہیں، اسی طرح ہماری یہ کوشش اور محنت ہے کہ ہم کسی مختصر طریقے سے یا شارٹ کٹ مار کے اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ کچھ احباب وہ فقط 27 تاریخ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ جتنی عبادات ہیں، جتنے معاملات ہیں، وہ صرف 27ویں رات کے اندر ہی کرا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو طاق راتیں 4 ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے یا 29 ہے، اس بات کو وہ اہمیت نہیں دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے قول کے بھی خلاف ہے اور یہ رسول اللہ آپ کے عمل کے بھی خلاف ہے۔ نبی علیہ السلام آخری عشرے کے اندر ہر طاق رات کے متعلق اپنی امت کو یہ وصیت کر گئے ہیں۔ کسی روایت میں الفاظ ہیں التمسوها، کسی میں ہے تحروا، تم تلاش کرو، تگ و دو کرو، کوشش کرو کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اس کے بارے میں جد و جہد کرو۔ اور آپ خود بھی آخری عشرے کی تمام طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر کے حوالے سے بڑی زیادہ کوشش اور جد و جہد کیا کرتے۔ پھر ہمارے احباب کچھ دلائل بھی رکھتے ہیں، ان میں سے ایک یہ دلیل دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 7 کا جو عدد ہے نا، 7، یہ عدد اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، اللہ تعالیٰ نے زمینیں کتنی بنائیں؟ 7۔ بندہ جب اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، جس حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سجدہ بھی 7 عضو 7 اعضاء پہ کرتا ہے، 2
پاؤں، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور ایک یہ جگہ ناک اور پیشانی، 7 اعضاء پہ بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو 7 جو عدد ہے یہ بڑا زیادہ پسند ہے. تو اس سے ثابت کرتے ہیں 27ویں. جبکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب اور اپنی سزائیں تمام قسم کی جو بنائی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جہنم کے اندر رکھی ہیں. اور جہنم کے اندر یہ بات قرآن حکیم میں موجود ہے، لہا 7 ابواب. اس جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ آج تک کو نہیں پتہ لگیا. چلو نہیں پتہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے جڑے کر جانا نہیں وہ راہ بھی نہیں پوچھی دا. چنگا ہے جے نہیں بتاتے. اللہ تعالیٰ سانوں دے تو بچا کے رکھے. جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7. جنت کے 8 دروازے ہیں. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ 7 کا عدد اللہ کو بڑا پسند ہے تو جہنم اللہ کی خوشنودی اور پسند کی جگہ نہیں ہے. اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند کی جو جگہ ہے وہ جنت ہے، جہنم قطعاً نہیں ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو 7 کا عدد بڑا پسند ہوتا تو جہنم کے دروازے کبھی بھی 7 نہ بناتا. یہاں میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے 8. اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میری رحمت میرے عذابوں سے زیادہ ہے. جنت زیادہ بڑی ہے جہنم سے. جہنم کے 7 ہیں، جنت کے 8 ہیں. بتانا یہ چاہتا ہے ہمارا پروردگار کہ میری جو رحمت ہے میرے عذابوں سے زیادہ وسیع ہے. بہرحال ایک اور صاحب اٹھا، وہ کہنے لگا 27ویں کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں بڑی مزے کی ہیں، سن کے دل خوش ہوتا ہے. لیکن جتنی بھی دلیلیں لے آئیں، جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہماری ساری دلیلیں یا قرآن سے ہوگی یا حدیث سے ہوں گی. ایک اٹھا صاحب، وہ کہنے لگا لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں. لیلۃ القدر اس کے حرف کتنے ہیں؟ 9. 4 لیلۃ کے اور 5 القدر. ابھی درس نہیں شروع کیا میں نے، بس کچھ اپنا ذہن بنا رہا ہوں اور کچھ آپ کا بنا رہا ہوں. لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور پورے قرآن مجید کے اندر یہ لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اسی صورت کے اندر لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی لیلۃ القدر کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اب 3 دفعہ یہ لفظ آ گیا اور اس لفظ کے 9 حروف ہیں. 9 تیا دلیلیں بڑی مزے کی ہیں. 9 تیا 27 ہو گئی 27ویں. 21 دی بھی چھٹی موجاں کرو، 23 بھی موجے کرو، 25 بھی موجے، 29 بھی موجے، 27ویں کو مساجد کے اندر آؤ اور رب کی جنت کے مہمان بن جاؤ. اس لیے میں نے کہا آپ اگر سونے کے پانی سے بھی دلیلیں لکھ کے لے آئیں، اگر رسول اللہ آپ کے قول اور عمل کے وہ خلاف ہے تو یقین جانیے وہ دلیل سونے کے پانی سے لکھی ہوئی ہماری جوتی کی نوک پہ. نبی علیہ السلام کا نہ اپنا عمل تھا
اور نہ رسول اللہ کا اپنا یہ قول ہے، آپ نے عملاً ہر تاک رات کو لیلۃ القدر کو تلاش کیا، اور آپ نے فرمایا قولاً اپنی امت کو پیغام بھی یہ دیا، آخری عشرے کی تاک راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس لیے پوری دل جمی سے بیٹھیے، پورے خشوع خضوع سے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، ہو سکتا ہے کہ آج 25ویں شب ہے، آج ہی لیلۃ القدر ہو، اور اس کی خیر برکات بلائیاں اللہ ہمارے مقدر میں کر دے، ہمیں اپنی جنت کا مہمان بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال اس کے حوالے سے اور بھی دلائل دیتے ہیں یا دیے جاتے ہیں، میں نے صرف ایک اشارہ کرنا تھا۔ اصل میں جو بات آپ کے سامنے میں رکھنی چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بڑے ذوق شوق سے تمام ساتھی بیٹھے ہیں، حالانکہ میں جانتا ہوں جب بندہ ممبر مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کئی نبضیں پھر اس کے پاس ہوتی ہیں، وہ نبضیں جانتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر زیادہ تر، جس طرح قاری صاحب ماشاءاللہ بیان کر رہے تھے، پنجابی کے اندر ترنم سے قرآن پاک پڑھنا، اشعار پڑھنے، اس طرح کے خطباء اور علماء کو بڑا سنا جاتا ہے، اور میرے جیسے جو اردو بولنے والے ان کی طرف کم ہی دھیان جاتا ہے۔ میں حالانکہ یہ بات جانتا ہوں، لیکن بڑے شوق ذوق سے دوست احباب بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا سننا اور میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو بات آپ کے سامنے میں رکھنی چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، پوری توجہ سے بیٹھیے گا، ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارے یہ نیک اعمال ہمیں کہاں کہاں پہ کام دیں گے۔ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، قیام اللیل تراویح پڑھ لی، صلہ رحمی کر لی، کسی سے اچھے اخلاق سے مل لیا، کسی کا حق آپ کے پاس آ گیا اسے لوٹا دیا، حق تلفی کسی کے نہ کی۔ یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے یہ نیک اعمال، انہیں صالح اعمال کہتے ہیں عربی زبان کے اندر، اور قرآن و سنت کے اندر ہمیں اسی بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایمان لاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اب یہی جو نیک اعمال ہمارے کرنے والے اور ہم جو کرتے ہیں، ہمیں کہاں کہاں پہ فائدہ دیں گے، کہاں کہاں ہمارے کام آئیں گے۔ اولاد کے حوالوں سے بڑی پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو صاحب اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اپنا عبادت گزار بنا دے۔ اولاد کے حوالے سے بڑی پریشانیاں ہیں۔ دیکھیے گا قرآن حکیم نے کتنے پیارے انداز سے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ نیک اعمال کرنے والا صالح انسان، وہ اگر دنیا سے چلا بھی جائے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی مال جان کی حفاظت کرتا ہے۔ سیدنا موسیٰ اور سیدنا خضر علیہم السلام ایک سفر پہ تھے، بڑا لمبا واقعہ ہے۔ ایک بستی کے اندر پہنچے، بھوک لگی تھی، کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ بستی سے نکلنے لگے تو دیکھا خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے کہ ایک دیوار ہے جو بس نہ گرنے والی ہے۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک ٹھاک درست کر کے بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتراض کر دیا کہ بستی والوں نے کھانا تو پہلے نہیں دیا ہمیں، تو آپ نے ان کا ایک دیوار بھی بنا دی ہے۔
تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا۔ تو آپ دیکھ چکے ہیں کہ بستی والے ہیں ہی بڑے کنجوس، مہمانوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا جنہوں نے، اگر یتیموں کا خزانہ ان کے سامنے آ جاتا تو یہ سارا خزانہ ہڑپ کر جاتے، یتیموں کا حق مار دیتے۔ تو میں نے یہ دیوار بنا کے ان یتیم بچوں کا جو خزانہ تھا اسے محفوظ کر دیا ہے۔ 16واں پارہ اسی واقعے سے شروع ہوتا ہے، اس کے پہلے صفحے کے اندر ہی یہ واقعہ موجود ہے قرآن حکیم کے اندر۔ اب الفاظ کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ؟ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان بچوں کا جو باپ ہے وہ بڑا نیک انسان تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک انسان تھا۔ اندازہ کیجئے باپ نیک انسان تھا، زندگی کے اندر نیک اعمال کرنے والا دنیا سے جا چکا ہے، فوت ہو چکا ہے، اس کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کی جان اور مال کی حفاظت کی ہے، اور حفاظت کے لیے اپنے 2 انبیاء کی ڈیوٹی لگا دی کہ ان بچوں کے خزانے کو محفوظ کیا جائے۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ امام ہیں، اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ جب مجھے خیال پیدا ہوتا ہے نا، جب بھی تیرا خیال پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں اپنی نماز، اپنے رکوع، اپنے سجدے لمبے کر دیتا ہوں، لمبی نماز پڑھتا ہوں، لمبا رکوع، لمبے سجدے کرتا ہوں، نوافل زیادہ شروع کر دیتا ہوں۔ وہ بیٹے کو بات سمجھ نہ آئی، انہوں نے کہا میرا خیال آپ کو پیدا ہوتا ہے تو آپ اپنی نمازیں لمبی پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے یہی الفاظ استعمال کیے، کہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، نیک بندہ فوت ہو گیا تھا۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بچوں کے خزانوں کو غیروں کے ہتھے نہیں چڑھنے دیا، اس کے بچوں کے مال اور جان کی اللہ نے حفاظت کی ہے۔ بیٹا جب تیرا خیال پیدا ہوتا ہے میں اپنی نمازیں، اپنے سجدے، اپنے رکوع لمبے اس لیے کر دیتا ہوں کہ میں بھی اللہ کی بارگاہ کے اندر نیک بندہ بن جاؤں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ساتھ میری اولاد کی بھی حفاظت کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نیک اعمال کہاں کہاں پہ کام آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور اللہ والے کی بات یاد آ گئی ہے، ایک بزرگ تھے، کشتی پہ سوار تھے، چلتے چلتے کشتی ایک جگہ پہ رکی جہاں پہ سواریاں اترنی تھیں، اور بھی لوگ موجود تھے، باقی سارے اتر رہے ہیں۔ بابا جی کی عمر تھی تقریباً 100 سے بھی اوپر، سارے اتر رہے ہیں، بابا جی نے بھی اپنا تہ بند سنبھالا، چھلانگ لگا کے کشتی سے نیچے اترے۔ وہ جو نوجوان تھے وہ ٹھٹر گئے، وہ بابا جی دیکھیا یہ تھے کوئی ریسکیو 1122 والے بھی کوئی نہیں، کشتی چو چھالا مار دے پھر دیو کوئی لاتما نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے اصلی اللہ والے جو بس اتنی ہی چھلانگ مار سکتے تھے۔ پچھلے دنوں میں فیس بک پہ ایک سن رہا تھا، ہم اہانت نہیں کرتے کسی بھی اللہ والے کی، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ بچپن کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے، آنکھ مچولی جن پنجابی لوکن میٹھی، سارے دوست انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے، یہ ملتے ہی نہ۔ وہ جناب وہ کسی نے پوچھ لیا ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جاتے ہیں، آپ ملتے ہی نہیں ہیں، آپ کہاں چھپ جاتے ہیں؟ تو پھر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرمانے لگے یہ بونگیاں ہیں جو یہ لوگ مارتے ہیں، وہ ان کے اللہ والوں کی ایسی باتیں کوئی نہیں ہے،
تو پیر صاحب فرمانے لگے تم مجھے کہاں ڈھونڈتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بس یہیں پہ جہاں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں تسی مینوں ایتھے لبدے ہو، میں چھال مار کے چاند تے ٹر جانا۔ آگے سے مجمع بھی ہے، سبحان اللہ، بڑے مجمع کے اندر ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ پیر صاحب نے کہا تسی ایتھے لبدے ہو، میں چھال مار کے جناب چاند تے ٹر جانا۔ میں کہتا ہوں باقی باتیں بعد کی ہے، یہ تو خیانت نہیں ہے۔ اور پیر صاحب کو دھوکے باز تھے معاذ اللہ، بھی دوسرے ایتھے پہ لبدے نے تسی چاند تے بیٹھے ہو۔ اور پیر صاحب کو دھوکے باز سے معاذ اللہ، اللہ محفوظ رکھے ہمیں ان باتوں سے۔ تو بہرحال اسلاف جو ہمارے تھے وہ اتنا ہی کر سکتے تھے، کشتی سے چھلانگ لگا کے نہ نیچے اترے۔ ساتھیوں نے کہا کہ کوئی ٹانگ یا بازو ٹوٹ جائے گا، دھیان سے۔ وہ بزرگ کہنے لگے جو انہوں نے الفاظ بولے، اگر ان الفاظ کو سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے ان الفاظ کی قیمت نہیں ادا ہوتی۔ فرمانے لگے میں نے جوانی کے اندر ان اعضاء کے ساتھ کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کی، میں نے گناہوں سے اپنے اعضاء کو محفوظ رکھا۔ مجھے آج پورا یقین ہے میرے اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، لیکن اس بات کے باوجود آج میرا اللہ میرے اعضاء کی حفاظت کرے گا۔ اندازہ فرمائیے، ان باتوں سے بندے کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے، سینہ چوڑا ہوتا ہے۔ بابا جی نے کیسی زندگی گزاری ہوگی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بڑی نافرمانیاں کر رہے ہیں یا کر گزرے ہیں، تاک رہتے ہیں، ایک دو آنسو بہانے کی ضرورت ہے، اللہ پچھلی ساری خطائیں ہی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور آئندہ اپنی اصلاح کیجئے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ نیک اعمال ہمارے کہاں پہ کام آئیں گے؟ ہماری حفاظت ہمارا اللہ کرے گا اگر ہم نیک اعمال کرنے والے ہیں، اسی طرح ہماری اولاد کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرے گا اگر ہم نے نیک اعمال پہ زندگی بسر کی۔ وہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا جو پہلے آپ کے سامنے جو بات رکھی ہے۔ دوسری بات، نیک اعمال ہمارے کہاں پہ کام آئیں گے؟ مشکات کے اندر بڑی لمبی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قبر کے اندر سوال جواب ہوں گے تو بندہ اپنے سوالوں کے جواب دے لے گا، تو اس کے بعد اس بندے کے پاس قبر کے اندر ایک ایسا شخص آئے گا جس کا حسن الوجہ، چہرہ بڑا ہی خوبصورت ہے، حسن الثیاب، اس کا لباس بڑا خوبصورت ہے، اور اس بندے سے بڑی بہترین خوشبو آ رہی ہوگی۔ یہ قبر والا اس بندے سے کہے گا کہ یار میں تجھے نا جانتا تو نہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ تیرے آنے کی وجہ سے نا میری وحشت دور ہو گئی ہے، میرا دل لگ گیا ہے۔ قبر کے اندر تیرے آنے سے میرا ڈر، میری وحشت دور ہو گئی ہے، میرا دل لگ گیا ہے۔ یجیء بالخیر، تو خیر اور بلائی میرے پاس لے کے آیا ہے، میں تجھے جانتا تو نہیں لیکن تیرے آنے سے میں بڑا مانوس ہو گیا ہوں۔ تو ہے کون؟ وہ آگے سے بندہ کہے گا، خوبصورت چہرے والا، اچھے بہترین لباس والا، خوشبوئیں آ رہی ہیں جس سے۔ وہ بندہ کہے گا انا عملک الصالح، میں تیرے نیک اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، میں تیرے نیک اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہیں، اچھے اخلاق، یہ صلہ رحمیاں، مسکراتے چہرے کے ساتھ کسی سے ملے، یہ جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں یہ بہترین شکل و صورت میں ہماری قبر کے اندر ہمارا دل لگانے کے لیے ہمارے پاس موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں یہ بات بھی آپ کو سمجھا دوں کہ کچھ لوگ اس روایت کو دوسری طرف لے گئے ہیں کہ قبر کے اندر
جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے تو دعا کر کے جب لوگ واپس جاتے ہیں تو ان کے قدموں کی جوتیوں کی آواز نہ یہ مردہ سنتا ہے، بالکل سیدی عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن وہ اس روایت کو کس طرف لے گئے ہیں کہ بھی ان سے نہ جا کے کچھ مانگ لینا چاہیے، بھی وہ جوتیوں کی آواز بھی سنتے ہیں۔ جبکہ اس حدیث کے اندر جو بات بہترین طریقے سے ہمیں بتائی گئی ہے وہ بات یہ تھی کہ قبر کے اندر یا نیک بندہ ہوگا یا گناہگار ہوگا، نیک بندہ ہوگا اس کے نیک اعمال اس کے پاس موجود ہوں گے۔ جب وہ آواز سنے گا نا، میرے بیٹے، میرے یار دوست، میرے والدین، یہ سارے اب مجھے یہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جوتیوں کی آواز جب کانوں کے اندر سنے گا تو اللہ کی توفیق رحمت سے اس کے پاس قبر میں جو چاہیے تھا نا نیک اعمال وہ موجود ہوں گے، وہ اللہ کے سپرد کر دے گا کہ جاؤ چلے جاؤ، آج جن باتوں کی مجھے میری قبر کے اندر ضرورت تھی اللہ نے بہترین شکل و صورت کے اندر میرا ساتھی بنا دیا ہے۔ اور اگر گناہگار ہوگا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اب یہ بوتل کے اندر جن بند ہونے لگا ہے، کہیں نہیں عامل بابے میاں تہاڈا بڑا ظالم جن سی، کوئی ہندو سی، پچھوں بھی کسی ہندو نے تہاڈے تے چھڈیا سی، اچھا تساں کی کیتا ہے؟ میں پھڑ کے بوتل چ بند کر دیتا ہے، یہ نہیں ہن تانوں ستاندا۔ اب اگر بندہ ہے برا، اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سوالوں کے جواب تو آئے کوئی نہیں، برے حال تو پہلے ہی ہیں۔ بدترین شکل و صورت والا کہ بندہ، بدترین اس نے لباس پہنا ہوگا، بڑی ہی گندی بری بدبو اس بندے سے آ رہی ہوگی اور قبر کے اندر اس کے پاس آ جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ اسے کہے گا کہ تو کون ہے؟ پہلے ہی بڑی پریشانی ہے اور تیرے آنے سے میری پریشانیوں میں اضافہ ہی بڑا ہو گیا، کون ہے تو؟ وہ کہے گا میں تیرے وہ برے اور خبیث بد اعمالیاں وہ اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، آج میں ہی قبر کے اندر تیرا ساتھی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اوپر سے اس بندے کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، بسترا اوڑھنا بچھونا جہنم کا، اور قبر کے اندر جہنم کی طرف سے ہی ایک چھوٹی سی کھڑکی سوراخ یا دروازہ کھول دیا جائے گا، قبر تنگ کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آج نا جن بوتل کے اندر بند ہو گیا ہے، اور برے اعمال مزید اس کی قبر کو خراب اور تباہ و برباد کرنے کے لیے اس بندے کے پاس موجود ہوں گے۔ اب وہ حدیث سمجھ آئے گی کہ آپ فرماتے ہیں جب میت کو قبر کے اندر رکھ کے اس کے دوست احباب رشتہ دار جو بھی واپس جاتے ہیں یہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ لوگ تو لے گئے نا دوسری طرف کہ بھئی اب مانگنا چاہیے، دلیل کیا ہے جی، وہ جو جوتے کی آواز بھی سنتے ہیں، جبکہ بہترین جو بات یہاں پہ یہ بتائی گئی ہے وہ بات یہ تھی کہ گناہگار بندہ قبر میں حال ہی بڑا برا ہو گیا ہے، اوپر سے جب جوتوں کی آواز سنے گا کہ میرے بیٹے بھی جا رہے ہیں، میرا باپ بھی جا رہا ہے، میرے یار دوست سجن بیلی سارے جا رہے ہیں، ان کے جوتوں کی آواز جب سنے گا تو قبر کے اندر بد عمالیاں بھی اس کے پاس ہی حال برا کرنے کے لیے موجود ہیں، تو اس سے بڑھ کے اس بندے کے لیے اور کوئی حسرت کا مقام نہیں ہوگا کہ آج جو مجھے چاہیے تھا وہ ہے کو نہیں، اور وہ یار دوست والدین اولاد جن کے پیچھے لگ کے بد عمالیاں کی ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہرحال نیک اعمال کہاں پہ کام آئیں گے؟ ہماری قبر کے اندر کام آئیں گے۔ اس کے ساتھ نیک اعمال کہاں پہ کام آئیں گے؟
क़यामत के दिन कुरान हकीम ने इस बात को मुख्तसर अल्फाज के अंदर बड़े बेहतरीन अंदाज में बयान कर दिया है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कुल्लु म्रिइम बिमा कसब रहीन, कहीं फरमाया कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीनतुन, हर एक बंदा अपने अमाल की वजह से गिरवी है। हर एक बंदा अपने अमाल की वजह से गिरवी है। गिरवी हमारी पंजाबी के अंदर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि किसी को कोई चीज़ लेनी है तो और कोई कुछ है गिरवी रख के तो कोई उधार ले पैसे या कोई चीज़ कि कल नूं मैं अपनी गिरवी छुड़ानी है ए तेनू दे के मैं अपनी चीज़ छुड़ा लाँगा। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है हर एक बंदा अपने अमाल की वजह से गिरवी है। जहन्नम से छूटने के लिए और जन्नत में दाखिल होने के लिए नेक अमाल देने पड़ेंगे, फिर ही गिरवी छूटेगी। सारी जितनी भी नेमतें हैं ना, तमाम नेमतें अल्लाह की जन्नत में हैं, और जितने अज़ाब जितनी सज़ाएं हैं वो अल्लाह की जहन्नम के अंदर हैं। अब नेक अमाल देंगे वहाँ पे तो फिर हमारी जान छूटेगी। हमारी जान गिरवी रखी हुई है अपने अमाल के बदले के अंदर। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम साहिब ने एक मिसाल दे के ये बात बड़ी अच्छी तरह समझाई है। वहब बिन मुनब्बे रहमहुल्लाह इनका नाम है। फरमाते हैं कि एक चाबी है, सादा सी चाबी किसी ताले को नहीं लगती। ताला खुलने के लिए ऐसी चाबी की ज़रूरत होती है जिस चाबी के अंदर दंदे बने होते हैं, और हर ताले के लिए वो दंदे उसके हिसाब से बनाए गए हैं। फरमाते हैं जो जन्नत की चाबी है ना, उसके भी दंदे हैं। अब वो दंदे क्या हैं? कुछ हैं ऊपर की तरफ और कुछ हैं नीचे की तरफ। ये चाबी है, ऊपर भी दंदे हैं नीचे भी। ऊपर की साइड पे हैं 11 दंदे, उंगलियों पे शुमार कर लीजिएगा। ऊपर की साइड पे कितने हैं? ये जन्नत की चाबी है जो मैं आपको बताने लगा। बस आपने अपनी चाबियां चेक कर लीजिएगा। अगर हमारी चाबी पूरी है तो मुबारकबाद के हकदार हैं। अगर कोई दंदा रहता है तो बेहतरीन रातें बेहतरीन अय्याम हमारे पास मौजूद हैं। इन दिनों के अंदर वो दंदा डाल डूल के ना अपनी जन्नत की चाबी सीधी कर लो। 11 दंदे हैं ऊपर की तरफ। सबसे पहला अल्लाह ताला पे ईमान, दूसरा उसके फरिश्तों पे ईमान, तीसरा उसके रसूलों पे ईमान, चौथा उसकी किताबों पे ईमान, पांचवा अच्छी बुरी तकदीर पे ईमान, छठा मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है इस बात पे ईमान, 6 हो गए। सातवां तौहीद और रिसालत की गवाही, आठवां 5 नमाजें, नौवां माह रमज़ान के रोज़े, 10वां अपने माल की ज़कात, और 11वां बैतुल्लाह का हज। ये 11 दंदे हैं ऊपर की तरफ। और नीचे की तरफ कितने हैं? सिला रहमी, छोटों पे शफकत, बड़ों का अदब। नीचे की तरफ तो बेशुमार हैं। हमसाये से अच्छा सलूक, बेहतरीन अखलाक किरदार, ये नीचे की तरफ दंदे हैं। मुआशरे के अंदर जितने भी हकूकुल इबाद से ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें, वो सारी इस चाबी के अंदर हैं। हकूकुल्लाह के साथ वो दंदे थे ऊपर की तरफ, और हकूकुल इबाद ये सारे तमाम दंदे हैं नीचे की तरफ। अब ये दंदे हो गए हमारी जन्नत की चाबी के, और यकीन जानिए हर बंदे के पास जन्नत की चाबी भी मौजूद है, जहन्नम की चाबी भी मौजूद है।
اگر آپ کے پاس آپ کی چابی پوری ہے، ابھی دیکھ لیجئے، جنت اور جہنم کے راستے کو سمجھنے کے لیے کسی پروفیسر کی، کسی ڈاکٹر کی یا کسی بڑے سے بڑے پڑھے لکھے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھوٹے سے بچے سے لے کے نوجوان، مرد، وڈیرا، مائیاں، خواتین، مرد حضرات جو بھی ہیں، جنت اور جہنم کے راستے کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان یہی چیز ہمارے پاس ہے جو ہر بندے کی سمجھ کے اندر آ جاتی ہے۔ اپنی اپنی چابی اسی وقت یہیں پہ بیٹھ کے چیک کر لیجئے گا کہ اگر آپ کی چابی کے اندر دھوکہ، فراڈ، فریب، جھوٹ موجود ہے، یہ جنت کی چابی نہیں ہے۔ اگر بہنوں کا حصہ کھانا، حق مارنا ہماری چابی کے اندر موجود ہے، یہ جنت کی چابی نہیں ہے۔ اگر حرام کاریاں یا نماز نہ پڑھنی، روزے نہ رکھنے ہماری چابی کے اندر موجود ہیں تو یقین جانیے یہ جنت کی چابی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ چیک کر لیجیے اپنی۔ جتنا آسانی کے ساتھ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے جنت کا اور جہنم کا راستہ سمجھا دیا ہے، یقین جانیے میں نے کہا بچے سے لے کے نوجوان، مرد اور وڈیرا، مائیاں، مرد، خواتین بڑی آسانی کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اپنی چابی چیک کر لیجئے۔ جھوٹ جہنم کی چابی میں ہے، جنت کی چابی میں جھوٹ ہے۔ نماز کس کی چابی میں ہے؟ تھوڑا سا آپ بھی بول لیں۔ بے نمازی ہونا یہ کس چابی میں ہے؟ چکر بازیاں کس کی چابی میں ہے شیخ پورا میں جی تتلے، ہے وزیر آباد میں گھیالی، یہ چکر بازیاں کس کی چابی میں ہیں؟ بس ہمیں تھوڑا سا دھیان دینے کی، تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے دندے پورے کر لیں۔ اگر آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں وہ دندہ پورا ہے، روزے رکھتے ہیں پورا ہے، زکوٰۃ، حج، عقائد، عقیدہ یہ چیزیں مضبوط ہیں، دندے پورے ہیں، آپ کے ہمسایوں سے تعلق ٹھیک ہے، صلہ رحمی، ماں باپ کی خدمت ہے، یار دوست ان سے اچھا تعلق ہے، اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، تو آپ کی چابی پھر یہ جنت کی چابی اب لیے پھرتے ہیں۔ یہی تو ہمارے کرنے کے کام تھے۔ اور پھر سب سے مزے کی بات یہ ہے، اس چابی کے اندر اوپر وہ رندا کہندے نے جی، پھیری دا برابر کرنا سے رندا کی کہندے نے پنجابی میں، بہرحال جو بھی آپ سمجھ گئے ہیں۔ اس چابی کو برابر کرنے کے لیے جو رندا ہے نا، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ۔ اگر آپ کے پاس ایک دندہ موجود ہے لیکن اس پہ سنت کا وہ رندا نہیں نہ پھرا، مثلا اسلام میں عیدیں کتنی ہیں؟ اگر آپ نے کی ہیں 3، دندہ بڑا ہو گیا نا، یہ جنت نوں نہیں لگنی۔ بدعات، خرافات جو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے ہیں، اگر چابی ہے آپ کے پاس لیکن اس پہ رسول اللہ کے طریقے اور سنت کے مطابق وہ سارے دندے آپ نے برابر نہیں کر رکھے، اگر کچھ چھوٹا کر بیٹھے ہیں یا بڑا ہو چکا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے سے ہٹ کے کچھ کر لیا ہے، تو آپ کی وہ چابی اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی جنت کو لگ جائے۔ پھر یہ سارے دندے پورے کر کے مسنون طریقے کے مطابق اپنے عقائد بھی، اپنی نمازیں بھی، اپنے روزے، اپنے قیام سیام، یہ ساری چیزیں۔ اب مسنون رکعات کتنی ہے تراویح کی؟ 11، 8 تراویح 3 وتر، تو اگر 20 یا 23 پڑھیں گے اور دندہ بڑا ہو گیا کہ نہیں، تو یہ انہوں دندہ فٹ ہی نہیں آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہی نیک اعمال جو ہمارے کرنے والے ہیں، میں نے شروع سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، کہاں کہاں ہمارے کام آئیں گے۔ زندگی کے اندر نیک اعمال کرنے والا بندہ اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے۔
اس کی اولاد، یہاں تک کہ اولاد کا مال جان اللہ کی حفاظت کے اندر ہوتا ہے۔ پھر قبر کے اندر نیک اعمال ہمارا ساتھ دیں گے۔ اسی طرح آخرت میں جب اللہ کے حضور ہم جائیں گے تو یہی نماز، روزے، یہ سارے نیک اعمال، یہ ہم نے جنت کا گیٹ پاس دینا ہے تو پھر ہمیں داخلے کی اجازت ملنی ہے۔ نہیں تو اللہ تعالیٰ فرما چکا ہے کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک اپنے اعمال کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، وہاں پہ نیک اعمال دیں گے تو گروی چھڑا کے اللہ کی جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ تمام نیک اعمال ہمارے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بھرپور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی ہمارے اندر کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ تمام کمیاں کوتاہیاں ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اور آپ کا، ہماری اولادوں کا، اہل و عیال کا، مال جان کا، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ حامی و ناصر اور مددگار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ زندگی بھی ایمان اور اسلام والی اور موت بھی ایمان اسلام والی ہمیں عطا فرما دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔